بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ منتخب مجالس کتاب ہے حضرت مولانا پیر و مرشد سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خلیفہ مجاز برکت العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ۔ ان کی کتاب کی باقاعدہ تعلیم کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 106 ہے۔ ٹاپک ہے جی تکبر کی مذمت۔ اس کو آج سمیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ اقدس صاحب شریعت و طریقات میں تحریر فرماتے ہیں کہ سارے معاصی میں تکبر سے میری نگاہ ہے ہی میں نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے ارشادات میں سخت ترین مرض ہے، اور طریقات میں تو بہت ہی مالک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء الموت میں بہت اہمیت سے مستقل کی کتاب اس کے بارے میں ذکر فرمائی ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ قبر کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ سورہ اعراف اسی بیان قرآن کیوں کہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اس کا ہے جو واقع میں بڑا اور وہ ایک خدا کی ذات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے پورے آلے پر مہر کر دیتے ہیں۔ اور ارشاد ہے، یقیناً بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ارشاد، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کر لوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے، جس میں دعا بھی داخل ہے، سرتابی کرتے ہیں، وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور تکبر کی مذمت قرآن مجید میں بہت زیادہ آئی ہے، اور حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے کالے میں رہی کے دانے کے برابر بھی قبر ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے چادر ہے اور عظمت میرے ازرار ہے، تو جو کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا پر وہاں نہیں کروں گا۔ اور ایک حدیث میں حضور اقدس کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کے کالب میں رائی کے دانے کے برابر بھی قبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آدمی اپنے نفس کو پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جبرین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو عذاب آنکھوں ہوتا ہے وہیں سے اس کو بھی ملتا ہے۔ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی، اور 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی۔ وہ کہے گی کہ میں 3 آدمیوں پر مسلط ہوں، ہر متکبر صدی پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو، اور تصویر بنانے والے پر۔ اور حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت اور دوزخ میں مناظرہ ہوا۔ جہنم نے کہا کہ میں ترجیح دی گئی ہوں متکبر اور جبار لوگوں کے ساتھ، اور جنت نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ دی گئی اور جو کمزور اور کرے پڑے اور بولے بالے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنے دوست جزا عدو
بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور 2 چیزیں سے منہ کرتا ہوں، شریک اور قبر سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے حضور اقدس کا ارشاد منقول ہے کہ قیامت کے دن جبرین اور متکبر کو چینٹیوں کے برابر کاٹ دیا جائے گا، لوگ ان کو روتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، تکبر کی مذمت، تکبر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔